السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممبر نیشنل اسمبلی محسن داوڑ۔ خیر اس کی میں کیا بات کروں، اس سے کئی زیادہ سینئر پولیٹیشنز پاکستان کی تاریخ میں جو ممبر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں یا ہیں، وہ اس اسمبلی میں کھڑے ہو کر پاکستان کے خلاف کیا حضرت سرائی نہیں کر چکے۔ پھر اس میں سے آپ محمود خان اچکزئی کو لے لیں، نواز شریف کو لے لیں، زرداری کو لے لیں، عمران خان لاڈلے کو لے لیں، ان سب کے حوالے سے متعدد ویڈیوز آپ کو یوٹیوب چینلز پہ مل جائیں گی، تو میں ضروری نہیں سمجھتا وہ ان ساری ویڈیوز کو آپ کو دکھانا۔ بخوبی آپ سب لوگ واقف ہوں گے ان ویڈیوز سے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی یوٹیوب پہ۔ پر وہ ہرزہ سرائی کیوں کہ سن آف سوائلز نے کی تھی تو وہ جائز تھی، وہ معافی کے لائق تھی۔ ان کے کسی آفس کو نہیں توڑا جانا چاہیے تھا، ان کے کسی کارکن کو زد و کوب کرنا نہیں چاہیے تھا، اٹھانا نہیں چاہیے تھا، ایکسٹرا جوڈیشلی مرڈر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پر وہی دوسری طرف اگر قائد تحریک الطاف حسین بھائی اپنے کارکنان کو، اپنی قوم کو کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں، متواتر زیادتی در زیادتیاں دیکھ کر اگر غصے میں کچھ کہہ بھی دیتے ہیں، تو جو بھی انہوں نے کہا تو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہی ایک لیڈر ہے جس نے معافی مانگی، اور ایک فورم پر نہیں۔ اس کے شواہد موجود ہیں، آپ پچھلے جرنلز جن کی موجودگی میں وہ واقعہ ہوا ان سے قرآن پہ حلف لے کے پوچھیے کہ ان رائٹنگ ان کو معافی نامے ملے یا نہیں ملے۔ اس وقت کی موجودہ حکومت سے پوچھیے ان کو معافی نامے ملے یا نہیں ملے۔ اس وقت کے ججز حضرات سے پوچھیے، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سن آف سوائل نہیں ہے، جو کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ہم تو محب وطن مہاجر قوم، جس قوم نے اس ملک کی بنیاد میں اپنا خون ڈالا، وہ کبھی اس ملک سے غداری کر نہیں سکتی۔ ہاں، تکلیف میں انسان کچھ بول جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غدار ہے یا اس ملک کے خلاف ہے۔ تو دیکھیے محسن داوڑ نے جو ممبر نیشنل اسمبلی میں اپنے لب کشائی فرمائی ہے، تھوڑی سی سنیں اور موازنہ کیجیے گا، کیا یہ اس سے کئی زیادہ سخت لب و لہجہ نہیں جو الطاف حسین بھائی نے ایک ہیٹ آف دا مومنٹ میں بول دیا تھا؟ دیکھ کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ دیکھیے میں ایک آج کل رات کو جو واقعہ ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جو ضرب عضب شروع ہونے سے پہلے افغانستان کے بارڈر کو کراس کر کے افغانستان چلے گئے اور وہ ابھی تک وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ پچھلی حکومت نے ان کو واپس لانے کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی اور وہ انتہائی بری حالت میں وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کل رات کو پاکستانی فوج کے طیاروں نے، پاکستانی ایئر فورس کے طیاروں نے افغان بارڈر کے اس طرف میر صفا روس سے ملحقہ کے علاقوں میں بمباری کی اور 40 سے زیادہ افراد اس میں جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے ہیں۔ تو میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں جناب اسپیکر، یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، جس پر ہم کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، جس پر ہم کسی صورت بھی خاموش نہیں رہ سکتے۔ اس چیز کو روکنا ہوگا۔ پہلے ہی ہمیں اتنا زخم دے چکے ہیں، اتنے زخم ہمیں مل چکے ہیں جس کا مداوع ابھی تک نہیں ہوا۔ وہ جو جٹ طیاروں کی بمباریاں ہیں جو کہ پورے کے پورے شہر ملیاں مٹ کیے گئے ہیں، اس کا مداوع ابھی تک نہیں ہوا، اور اوپر سے یہ بمباریوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کی بھرپور تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور جس نے بھی یہ آپریشن پلان کیا ہے اس کے خلاف کارروائی، جو کہ ہونی نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ نہیں ہونی، لیکن بہرحال ہم نے یہ احتجاج اپنا یہاں پر ریکارڈ پہ ضرور لانا ہے۔ تو یہ تھے محسن داوڑ۔ اس کے برعکس جو غلطی الطاف بھائی سے ہوئی اور اس کی انہوں نے معافی مانگی برملا سب کے سامنے آ کے، لیکن معاف نہیں کیا گیا۔ پر اس کے رد عمل میں جو رویہ اپنایا گیا وہ آج تک رواں رکھا جا رہا ہے۔ آفس توڑے گئے،
تمام آفیسز بند کر دیے گئے. اس کی جھلک دیکھیں کہ کس طرح وہ آفس بند کیے گئے. مجھے تو وہ ماحول کچھ ایسا منظر پیش کر رہا تھا کہ کوئی غیر ملکی سازش ہو گئی اور لوگ آ گئے, ان لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے. دیکھیے گا. اپنی گاڑی کو جا رہا ہوں, میری گاڑی ہے, آپ اپنی گاڑی ساتھ لگا لیں. ہم نے قانون کے مطابق 90 کو, میڈیا سیل کو, یہ ہاسٹل میموریل کو سیل کر کریں. چونکہ یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سیاست کر رہی ہے, متحدہ قوم پاکستان میں سیاست کر رہی ہے, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ آپریٹ بھی پاکستان میں کرے. پھر وہ بے شرمی, وہ بے حیائی 22 اگست کے بعد 23 اگست کو جو فاروق ستار صاحب بڑے ہیں اس سے تو احترام کو ملحوظ خاطر رکھوں گا میں, کیونکہ بدتمیزی ہمارا شعار نہیں, ورنہ انہوں نے کوئی گنجائش چھوڑی تو نہیں ہے کہ ان سے کوئی محبت یا تمیز کا تعلق رکھا جائے. تو انہوں نے جو لب کشائی فرمائی کہ یہ ملک پاکستان, MQM پاکستان ہے, پاکستان میں ہے, پاکستان میں رجسٹرڈ ہے, پاکستان سے سیاست کرے گی, تو یہ تھے وہ فاروق ستار جو پچھلے 3 دہائیوں سے قائد ریل طاؤسن بھائی کے چنے جانے پہ, منتخب کیے جانے پر پرگز اینڈ پریولیجز لے رہے تھے, عیاشیاں کر رہے تھے. ان ماؤں کے شہید بیٹوں کی لاشوں پر یہ MPA شپ, MNA, سینیٹرز بنتے رہے, کیونکہ وہ ان کی شہادتیں تھیں. ابھی ان کے اوپر تو کوئی حرف نہیں آیا تھا. ہاں, جس دن ٹھاکر نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, جیسا آپ نے دیکھا, تو اس دن ان کا جذبہ ختم ہو گیا قربانی دینے کا. افسوسناک ہے. اس کے بعد اسمبلی میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے حوالے سے انہوں نے ایکسٹریم, مطلب کیا سوچ سے باہر ہے, آرٹیکل 6 کا مطالبہ کیا. ارے بھائی, اگر آپ یہ کہتے بھی ہو کہ وہ شخص وہاں سے بیٹھ کر آپ سے کوئی کام کروا رہا تھا اور وہ غلط تھا, تو کرنے والے آپ تھے. پہلے تو آرٹیکل 6 آپ لوگوں پہ اپلائی ہونا چاہیے یا نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کو, سیاسی لوگوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو, جوڈیشری کو یہ سوچ دے, یہ ان کے دلوں میں ڈالے کہ وہ سوچیں کہ بہت ہو گیا, بہت ہو گیا, اس ظلم, اس زیادتی کو ختم کیا جائے. ایٹ لیسٹ ان کی پٹیشن کو دوبارہ سنا جائے, دیکھا جائے, اور ان کو پورا حق دیا جائے کہ وہ بھی دوسرے سیاستدانوں کی طرح پاکستان میں اپنی سیاست, پاکستان کی ترقی و تعمیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں. جس کا مظاہرہ وہ متعدد بار کر چکے ہیں. ملین مارچ ہو آرمی کے حق میں, الطاف حسین بھائی کے علاوہ کسی نے نہیں کی. پلیز اس کو غور کیجیے گا. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی پٹیشن کو موو کریں اور اس کو فالو اپ کرنے کا پورا حق دیں اور ان کو جائز انصاف دیں. تو یہ سارے وہ حقائق جو آپ کے سامنے رکھے, آج بھی مہاجر قوم کی نظر حق اور انصاف کے دروازوں پر ہیں. خدا را ہم مہاجر قوم آپ لوگوں کی طرح منتظر ہیں. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی پٹیشن کو فالو اپ کیا جائے, ان کو ان کا حق دیا جائے, اور اس قوم کو پوری آزادی کے ساتھ اس ملک میں سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے کا حق دیا جائے. آفیسز کھولے جائیں, غیر آئینی, غیر قانونی پابندیاں جو عائد ہیں, 90 بند ہے, ہمارے یہاں خورشید میموریل ہال جو بند ہے, ان کو بحال کر کے کھول کر اس کے جائز حقداروں کے ہاتھ میں دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.